الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بھیجنے ہیں محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. میں نے کل تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا. آج وہی بات پھر ریپیٹ کر دوں، اور وہ یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس اشرے میں اسلام کی تاریخ حضور سرور کائنات سے لے کے شہادت امام حسین علیہ السلام تک اس کو پیش کیا جائے، اس لیے کہ تاریخ نے ہمارے معصوم کیریکٹرز کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اور اسلام کے ساتھ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہوئی کہ رسول اللہ کے بعد اسلام میں جو پہلی حکومت بنی وہ بنی امیہ کی حکومت بنی. بنی امیہ خاندان رسالت کے خاندانی دشمن تھے، اور بنی امیہ نے اسلام آنے کے بعد 20 سال تک اسلام کی مخالفت کی. لیکن بعد میں کیا حالات ہوئے کہ وہی اسلام کے رہبر بن کے اور وہی مسلمانوں کے قائد بن کے اور وہی خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے ٹائٹل لے کے تخت اقتدار اسلامی میں بیٹھ گئے. سارے مورخ ان کے قبضے میں تھے اس لیے کہ حکومت ان کے پاس تھی. سارے راوی ان کے کنٹرول میں تھے اس لیے کہ ان کے پاس دولت تھی. سارے بولنے والے اور لکھنے والے ان کی اطاعت کر رہے تھے اس لیے کہ ان کے ہاتھ میں خون ٹپکتی تلوار تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جو اسلام کی تاریخ لکھی گئی وہ بعد کے زمانے میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اتھینٹک اور سب سے زیادہ بھروسے قابل مانی گئی، اس لیے کہ جو بات قریب ترین زمانے میں ہوتی ہے وہ بعد کے والوں کے لیے زیادہ معتبر ہوتی ہے. میری متعلق میرے بعد اگر کوئی میرے حالات لکھے تو اس کی بات زیادہ معتبر مانی جائے گی جو یہ کہے کہ ہم نے برسوں اطہر صاحب کی مجلس مغل مسجد میں سنی ہے اور ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان سے مصافحہ کیا ہے، ان سے باتیں کی ہیں، بنسبت اس کے کہ جو میری مجلسیں پڑھنے یا میرے مرنے کے 25 برس کے بعد یا 50 برس کے بعد پیدا ہوا ہو اور وہ تحقیق کر کے اور ریسرچ کر کے لکھے تو اس کی بات اتنی معتبر نہیں مانی جائے گی جتنی ان کی بات معتبر مانی جائے گی جو مجھ سے بالکل قریب ہیں اور کلوز ہیں. کیونکہ بنی امیہ رسول اللہ سب سے زیادہ قریب تھے، اسلام سے سب سے زیادہ قریب تھے، لہذا تاریخ نے ان کی بات کو سب سے زیادہ معتبر مانا اور انہوں نے تاریخ کے ساتھ دھوکہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک اختلافات پیدا ہیں اور چلے آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ انہی نظریات کی بنیاد پر ہیں جو بنی امیہ آن کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا گئے اور ان کے دماغوں میں جو چیزیں راسخ کر گئے وہی چیزیں آج تک لوگوں کے دماغوں میں چلی آ رہی ہیں. آج زمانہ بدل رہا ہے، آج حالات تبدیل ہو رہے ہیں. آج ہر معاملے میں نئی ریسرچ، نئی تحقیق
نئی باتیں معلوم کرنے کا جذبہ ابھر رہا ہے۔ پرانی تھیوریاں اگر غلط ہیں تو ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، نئی تھیوریاں اگر صحیح ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ انسانی علم جیسے جیسے بڑھ رہا ہے، دنیا اس سے اسی طرح سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر میدان میں اگر بزرگوں کی کہی بھی باتیں اس قابل ہیں کہ ان کو پھر سے غور کیا جائے اور ان کو ریکنسیڈر کیا جائے، اس لیے کہ ان کے یہ نہیں کہ وہ برے تھے، یہ نہیں کہ وہ خراب تھے، یہ نہیں کہ وہ جاہل تھے، اس لیے کہ ان کو وہ سہولتیں اور وہ وسائل حاصل نہیں تھے جو آج کی دنیا کو حاصل ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے اس کو دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں لوگ اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب زندگی کے ہر علم میں اور زندگی کی ہر فیلڈ میں ہم اجتہاد سے کام لے رہے ہیں، نئی تھیوریاں لا رہے ہیں اور نئی تھیوریوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں، میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی آج دنیا میں۔ اب وہ پرانے زمانے کی 200 برس اور 400 برس پرانی تھیوریاں جو ہیں وہ سب ختم ہو گئیں، اب نئی تھیوریاں ہیں۔ کنسٹرکشن ہے، بلڈنگ بنتی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئی دنیا، اب وہ پرانی چیزیں ختم ہو گئیں۔ کمپیوٹر کی ایجاد نے دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اب وہ پرانے طریقے دفتر میں کام کرنے کے سب ختم ہو گئے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے باپ دادا تو قلم ہی سے لکھتے تھے، ہم قلم ہی سے لکھیں گے، ہمارے باپ دادا تو اونٹ پر چلتے تھے، ہم اونٹ ہی پر چلیں گے، تو ہم جاہلی کہے جائیں گے نا، پڑھے لکھے تو نہیں کہے جائیں گے نا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہر معاملے میں جب باپ دادا کی بات کو اگر آگے زمانہ بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ہم بھی آگے بڑھیں، تو مذہبی معاملات میں اگر ہمارے باپ دادا کسی سازش کی وجہ سے غلط فہمیوں کا شکار تھے تو کیا ہم بھی شکار رہے ہیں؟ کیا معاملہ ہے آخر، کیوں ایسا ہے؟ آدمی اتنا ریجڈ، اتنا ظالم کیوں ہو گیا ان معاملات؟ پرانے زمانے میں جو لوگ پیرالائز ہو جاتے تھے تو اس کی تھیوری یہ تھی، میں اس سبجیکٹ کا آدمی نہیں ہوں، مجھ سے کسی نے بتایا تھا، تو اس کی تھیوری یہ تھی کہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ جیسے ہاتھ اگر پیرالائز ہو گیا تو کہتے تھے ہاتھ کی جو وینس ہیں ان میں بلڈ جم جاتا ہے، اس لیے پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر مختلف دوائیں ملواتے تھے ہاتھ کے اوپر تاکہ وہ خون جو ہے اس کے اندر گردش ہو جائے اور وہ حرکت کرنے لگے تاکہ ٹھیک ہو جائے آدمی۔ آج میڈیکل سائنس نے اس کو بالکل غلط، ان کا یہ کچھ نہیں، بلڈ کچھ نہیں جمتا ہے، دماغ میں کلاٹ پہنچتا ہے اور دماغ کا اصل میں ایک حصہ پیرالائز ہوتا ہے جس کے اثر سے یہ حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ تو ساری دنیا نے خوشی خوشی اس تھیوری کو تسلیم کر لیا اور کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بزرگ حکیم صاحب تو یہ فرماتے تھے ہم تو وہی مانیں۔ تو جب ریسرچ اور تحقیق انسان کو کسی منزل میں لے جاتی ہے تو آدمی پرانے نظریات بدل دیتا ہے۔ ہمارا عالم اسلام سے یہی مطالبہ ہے کہ رسول و اہل بیت کے لیے پھر سے غور کرو، ہو سکتا ہے پرانی تھیوریاں تبدیل ہو جائیں۔ فلا بھیجیں محمد۔
دیکھیے میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے اس بات کو دہرا دوں کہ میرا موضوع اس اشرے کا تاریخ اسلام تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں، یہ ہے موضوع۔ اس لیے کہ تاریخ اسلام جو بنی امیہ کی نگرانی میں لکھی گئی یا بنی عباس کی نگرانی میں لکھی گئی، اس تاریخ کو ہم ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کے اندر بنیادی طور سے بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ پریجوڈس ہیں، ان میں تعصب ہے۔ ہمارے خلاف انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہے، ہم کو بالکل برا نہیں کہا ہے، ہم اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جو ہم کو کچھ کہتے، لہذا ہمارا ذاتی عداوت ہماری کچھ نہیں ہے، لیکن ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے خلاف لکھا ہے۔ تو یہ مسئلہ نہ میرا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ رسول و آل رسول کا مسئلہ ہے، اور رسول و آل رسول وہ بزرگ ہیں جن کو پورا عالم اسلام قبول کرتا ہے اور مانتا ہے۔ تو اگر رسول و آل رسول کے سلسلے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے اور کوئی ڈسکشن ہوتا ہے تو کسی خاندان یا کسی فرقے یا کسی علاقے یا کسی خاص عقیدے کے ماننے والوں کا نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لہذا ہم کو اثر نو اس مسئلے پر غور کرنا پڑے گا۔ اب میں آج آپ کو اپنے بیان کی بنیادی بات عرض کروں تاکہ اس کے نتیجے میں میرا بیان آگے بڑھے گا۔ حالانکہ آج بالکل پہلی تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ پہلی تقریر میں لوگ کم ہوتے ہیں، میں آپ کی اجازت سے ایک آدھ دن کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کروں گا، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اپنے تقریر کا پورے 10 دن کی مجلسوں کا تھیم سناؤں کہ ہے کیا مسئلہ، کیا چیز مجھے پڑھنا ہے اور کیا چیز مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے۔ اس لیے کہ عالم اسلام میں ہمارے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان بہتیرے معاملات میں اختلافات ہیں، بہتیرے معاملات میں اختلافات ہیں۔ ایک نظریہ ہمارا ہے جس کو ہمارا دوست نہیں مانتا، ایک نظریہ ہمارے دوست کا ہے وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مان پا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اور اس کا ریزن کیا ہے، اور ہمیں جو چیز پیش کرنا ہے وہ کیا ہے، اور ابھی تک جو چیز تاریخ کے نام پر پیش کی گئی ہے وہ کیا ہے، جسے ہمیں چیلنج کرنا ہے، اور جس کی مخالفت کرنا ہے ہمیں وہ کیا ہے، اور جو ہمیں پیش کرنا ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمارا نظریہ ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھی کا دوست کا نظریہ ہے وہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کے لیے عالم اسلام میں 2 نظریے سامنے آئے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے یہاں سے میری تقریر بہت غور سے سنیے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ رسول کے لیے عالم اسلام میں 2 نظریے سامنے آئے۔ ایک نظریہ وہ جو آل رسول نے، اہل بیت رسول نے پیش کیا، اور ایک نظریہ وہ جو بنی امیہ کے مورخین نے، محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے پیش کیا۔ یہ 2 نظریے سامنے آئے۔ یہ 2 نظریے آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ بنی امیہ کے محدثین نے، مقررین نے، علماء نے جو نظریہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ رسول سے خطا ممکن ہے، وہ خاطی ہے، معصوم نہیں ہے۔ ایک بات، پوائنٹ نمبر 1، اس سے غلطی کی اور خطا کی پاسبلٹی ہے، نمبر 1۔ دوسرے، وہ خاکی ہے، مٹی کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر نورانیت کا تصور
نہیں ہے، یہ نظریہ دوسرا خاطی ہے، یعنی خطا کر سکتا ہے، اور نورانی نہیں ہے بلکہ مادی ہے۔ اور تیسرے، وہ یہاں رہ کے پڑھ لے وہ بات الگ ہے، باقی کوئی علم لے کے آیا نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، بے پڑھا لکھا ہے، الٹریٹ ہے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو عالم اسلام نے روز اول جو نظریہ پیش کیا رسول کے تعلق سے، وہ جہل، خطا اور مادیت کا نظریہ تھا۔ دیکھیے میں دھیرے دھیرے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بات دماغوں میں بیٹھ جائے۔ جہل یعنی الٹریٹ، خاطی غلطی کرنے والا، اور مٹی کا بنا ہوا ہمارا جیسا خاکی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو تاریخ مرتب ہوئی وہ اسی نظریے پر مرتب ہوئی۔ ٹھیک ہے، غور سے آپ اس کو سنیے گا، تاریخ جو مرتب ہوئی وہ اسی نظریے پر مرتب ہوئی۔ یعنی جب جاہل ہے تو غلطی اس کا اظہار ہوگا، جب وہ غلطی کر سکتا ہے تو اس کے فیصلوں میں غلطی ہوگی، جب وہ ہمارے ہی جیسا مٹی کا بنا ہوا ہے تو جو کیفیتیں ہماری ہیں وہ سب اس پر ہوں گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1400 برس سے جو تاریخ چل رہی ہے اس کے اندر مسلسل ایسے واقعات ملتے ہیں جس میں رسول کی طرف نسبت خطا ہے، جس میں رسول کی طرف نسبت جہل ہے، جس میں رسول کی طرف نسبت ہے اس بات کی کہ وہ ہماری جیسے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ غور فرمائیں کہ اس کے اوپر بڑی بڑی بحثیں ہیں جو ہر آدمی جانتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے اس مجمع میں جو جانتا نہ ہو کہ مسلمانوں میں باقاعدہ اس بات کی بحث ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہیں کہ ہم سے افضل ہیں۔ یہ کیوں بحث پیدا ہوئی؟ یہ وہی خاکی نظریے کی وجہ سے بحث پیدا ہوئی، ورنہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ خاکی نظریے کی وجہ سے پیدا ہوئی، ورنہ کیوں پیدا ہوتی؟ کوہ نور کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہمارے گھر میں جو شیشے کا ٹکڑا ہے اس کا جیسا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوہ نور جو ہندوستان کا تھا اب برطانیہ کے قبضے میں ہے، ہیرا دنیا کا مشہور ہیرا ہے، اس کے لیے کوئی نہیں کہتا کہ ہمارے گھر میں جو پتھر کا ٹکڑا ہے، پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے، لہذا اسی کی قیمت پر اس کو بیچو، اس کی قیمت پہ اس کو بیچو۔ کہیں جھگڑا نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کوہ نور آکشن کے لیے جائے اور کوئی صاحب پتھر کا اس سے بڑا ٹکڑا لے جائیں ویٹ کر کے اس کے برابر، تو آکشن میں آئے گا وہ پتھر کا ٹکڑا سامنے، اور جب بحث ہو تو کہیے صاحب پتھر یہ بھی ہے پتھر وہ بھی ہے۔ تو کوہ نور کے لیے کوئی جھگڑا نہیں کرتا کہ پتھر جیسا ہے، محمد کے لیے ہر ایک کہتا ہے بندے جیسا ہے۔ کون سی بات ہے یہ؟ آپ سوچیے تو صحیح۔ نورانی ہے کہ مادی ہیں، عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ 1400 برس سے ہو رہی ہے بحث۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، جاہلوں میں سے ہیں، جاہلوں میں سے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ یہ کون سی مصیبت آئی کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے مولوی جو ہیں نمازیں پڑھاتے ہیں مسجدوں میں، ان کے لیے تو کوئی کہتا نہیں ہے پڑھے لکھے نہیں ہیں، جبکہ اصلیت یہ ہے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور جو 1,24,000 کا سردار ہے
وہاں سینے الٹے پڑے ہیں، پڑھے لکھے نہیں، پڑھے لکھے نہیں۔ وہ ہمارے کیا اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، تو مسلمان جو ہیں وہ الٹی گنگا بہا رہے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے مذہب کے رہبر کو تھوڑا سا جو اس کا قد ہے اس سے تھوڑا اونچا کر کے دکھا رہے ہیں۔ کوئی بندہ ہے اس کو خدا بنائے دے رہے ہیں، کوئی انسان ہے اس کو اوتار بنائے دے رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ ہر مذہب کا دستور یہ ہے کہ جتنا جس کے رہبر کا قد ہے اس سے تھوڑا سا اونچا کر کے دکھا رہا ہے۔ یہ نہ جانے کون سی آفت مسلمانوں میں آئی کہ محمد کا جتنا قد ہے تھوڑا نیچا کر کے دکھانے کی فکر میں ہے۔ کیا آفت؟ تو عزیزان گرامی، جو تاریخ لکھی گئی اور جو تاریخ مرتب ہوئی اس کے اندر نظریہ خطا سامنے آیا، نظریہ مادیت سامنے آیا، نظریہ جہل سامنے آیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظیں لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ اسی اصول پر اور اسی قاعدے پر اور اسی دستور پر روایتیں آئیں، واقعات آئے، کتابیں آئیں، استدلال آئے۔ یہ چیزیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہم نے اعتراض کیا، ہم نے کہا ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے تو ہمارے اوپر غصہ کرنے لگے لوگ۔ 1400 برس سے جو ہم عالم اسلام کی ناراضگی کا شکار ہیں وہ اسی لیے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے آپ نہیں مانتے، فلاں عالم نے لکھا ہے آپ نہیں مانتے، فلاں راوی کا قول ہے آپ نہیں مانتے۔ عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ محمد کو چھوڑ کے راوی کا پرستار ہو گیا ہے۔ آپ سب مل کے ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ چودہ 1400 برس سے اس کی مصیبت میں ہم گرفتار ہیں۔ راوی نے یہ لکھا ہے، فلاں روایت میں ہے، فلاں راوی کا یہ قول ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے۔ آپ نہیں مانتے؟ کیسے آدمی ہے یہ؟ دیکھیے کیا لکھا ہے۔ یہ ہماری سمجھ میں نہ آیا کہ جو راوی نے لکھا ہے
اس پر تو جان جا رہی ہے. جو خدا نے لکھا ہے اسے توجہ نہیں. راوی نے لکھا ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے، قبول کی لے رہے ہیں. خدا نے لکھا ہے قرآن میں کہ علمہ کا معلوم تک ان تعلم، اے حبیب ہم نے تمہیں ہر وہ بات تعلیم دے دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی. وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں جو خدا نے لکھا ہے. جو راوی نے لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ ہے سمجھ لیجئے اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے کہ خدا کا لکھا مانیں گے تو بادشاہ سلامت کے دربار سے عتاب ہوگا، راوی کا لکھا مانیں گے انعام ملے گا. تو عزیزان گرامی، ایک زمانہ وہ تھا جو در اہل بیت کو چھوڑ کے اسلام کی تبلیغ نہیں ہو رہی تھی، اسلام بک رہا تھا، فروخت ہو رہا تھا. تو تین نظریہ ہے سامنے: خطا کا نظریہ، مادیت کا نظریہ، جہل کا نظریہ. ہمیں جو رسول اہل بیت نے بتایا، اب آئیے ہماری تاریخ کا کیا موڈ ہے اور کیا اصول ہے اور کس بنیاد پر یہ مرتب ہوتی ہے. ہمیں جو رسول کے متعلق اہل بیت نے بتایا اور قرآن نے بتایا وہ یہ کہ رسول عالم ہے جو اللہ کی سرکار سے پڑھ کے آیا ہے، لہذا ہمارے پاس نظریہ علم آیا، وہ نورانی ہے، مادی نہیں ہے. ضرورت بشر تھی جو مادیت کی شکل میں آ گیا، مگر اس کی اصلیت جو ہے وہ نور ہے، لہذا نورانیت کا نظریہ آیا. وہ معصوم ہے، اس سے کوئی غلطی نہ ہو سکتی ہے، جان کے یا بھولے سے، چھوٹی یا بڑی، کسی غلطی کا اس سے امکان نہیں ہے. نظریہ عصمت. ہمارے پاس جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے اس کے اندر نظریہ عصمت ہے، نظریہ نورانیت ہے، نظریہ علم ہے. سامنے جو تاریخ مرتب ہو رہی ہے اس میں نظریہ مادیت ہے، نظریہ جہل ہے اور نظریہ خطا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس بنیاد کے اوپر جو واقعات آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، اس بنیاد پر جو واقعات آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں. اب جب یہ دونوں تاریخیں سامنے آتی ہیں تو اختلاف کھل کے آتے ہیں. جب اختلاف کھل کے آتے ہیں تو اختلافات کے نتیجے میں مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. سمجھے آپ کیا فلسفہ؟ واضح ہوئی بات کہ کیا مسئلہ. اب یہاں سے اس مسئلے کو طے کیجیے کہ ان نظریات میں کون سے نظریات ماننے کے قابل ہیں اور کون سے نظریات ماننے کے قابل نہیں. کیا ہماری عقیدت کا یہ زور ہے جو اصلیت کے خلاف ہم علم، نور اور عصمت کے نظریوں کو پیش کر رہے ہیں، یا ان کے تعصب کا اثر ہے کہ جو حقیقت کے خلاف جہل، خطا اور مادیت کے نظریوں کو پیش کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ فیصلہ کرنا پڑیں گی اور دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں میں صحیح نظریہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو اس نظریے کے تحت کتابیں لکھی جائیں گی، تقریریں ہوں گی، تحریریں ہوں گی، پڑھی جائیں گی چیزیں، وہ کچھ اور ہوں گی. اور جو اس نظریے کے تحت تحریریں ہوں گی، تقریریں ہوں گی، وہ کچھ اور ہوں گی. اور عزیزان گرامی یہیں سے آگے بڑھتا ہے معاملہ، یہیں سے معاملہ آگے بڑھتا ہے کہ اگر رسول خاطی ہے، مادی ہے اور غیر عالم ہے تو اس کے بعد جو سلسلے چلیں گے ان میں علم، بے گناہی، روحانیت تلاش نہ کیجیے. اور اگر رسول عالم ہے، نورانی ہے، معصوم ہے تو جس کو کہے گا یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں،
جو اس کی اولاد ہوگی، جو اس کا نفس ہوگا، جو اس کے گوشت گوشت خون کا مجموعہ ہوگا، پھر اس کے اندر بھی آپ کو علم ملنا چاہیے، نورانیت ملنا چاہیے، عصمت ملنا چاہیے۔ یہیں سے نظریے تو آگے بڑھیں گے۔ ہم جو اماموں کے لیے عصمت کے قائل ہیں، نورانیت کے قائل ہیں، علم کے قائل ہیں، وہ اسی لیے قائل ہیں کہ مرکز رسول ہیں۔ جب وہاں سے علم چلے گا، نورانیت چلے گی، روحانیت چلے گی، تو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ اور اگر یہ سلسلہ نہیں ہوگا تو پھر آگے بھی وہ چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اسلام کی تاریخ کا مین پرابلم۔ اب اس مین پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہمیں غور کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، کتابیں دیکھنا پڑیں گی، اور کسی ایک نتیجے تک پہنچنا پڑے گا کہ اس کے اندر صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ سرور کائنات کی پہلے حیثیت طے کیجیے۔ وہ ایک آرڈینری آدمی تھے کہ آرڈینری آدمی سے الگ تھے؟ غور کیجیے۔ دیکھیے میری آواز جہاں جہاں جا رہی ہے اس کو کسی تعصب پر نہ لے جائیے۔ یہ میں اپنے باپ دادا کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو آپ کہیے، یہ اپنے کو اونچا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جس رسول کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بزرگ جن کو آپ رسول مانتے ہیں وہ ایک آرڈینری ہیومن بینگ تھے کہ آرڈینری آدمی سے الگ تھے کچھ۔ تو قرآن جو ہے وہ ان کو آرڈینری آدمی کی فہرست میں نہیں رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے۔ اب آپ کوئی دوسرا آدمی دنیا میں ڈھونڈیے جو ان کی طرح سے تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو۔ جیسے ہم ویسے وہ، جیسے ہم ویسے وہ، تو وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، سرکار بھی ہوں گے۔ ہم رحمت بنتے تو دیکھا، رحمت بنتے کسی کو نہ دیکھا۔ قرآن ان کے لیے کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول۔ تو قرآن تو نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ آرڈینری آدمی۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے ہم 1,24,000 انبیاء کے اخلاص عمل پر گواہی دلوائیں گے۔ آپ میں سے کوئی صاحب ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں کہ ہاں میں بھی حضرت آدم و حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کے اخلاص پر اور ان کی نیکیوں پر اور ان کی خدمات دینی پر گواہی دوں گا؟ ہیں کوئی صاحب اس پائے کے یہاں مجلس میں جو پیغمبروں کے اخلاص عمل پر گواہ بنے اللہ کی طرف سے؟ خدا تو ان کے لیے یہ کہہ رہا ہے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے حبیب، قیامت کے دن کیا شان ہوگی آپ کی، کیا جلوہ ہوگا آپ کا جب ہم تمام پیغمبروں کو ان کی امتوں پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ کو 1,24,000 پر گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو ہم جو رسول اللہ کو عام انسانوں سے الگ تصور کرتے ہیں وہ کسی کی عداوت میں نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے ہم کو گائیڈ لائن دی ہے، چونکہ قرآن پاک نے ہم کو یہ بتایا ہے، لہذا ہم جیسا قرآن نے بتایا ہے ویسا سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ان کے علم کا سوال ہے، وہاں اس بات پر زندگی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو تو بے پڑھے لکھے تھے،
آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہم نے سورہ جمعہ نہیں پڑھا؟ دیکھیے پڑھیے، والذی بعث فی الامیین رسول، جاہلوں میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا، بے پڑھے لکھے تھے، جاہل تھے۔ یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ وہ زمانے حضور آئے تھے تو اس کو عہد جاہلیت بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے سنا ہوگا مجلسوں میں اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ آپ کی آمد سے پہلے کا زمانہ جو تھا اس کو عہد جاہلیت بھی کہا جاتا تھا۔ یہ رسول کو عہد جاہلیت کا تحفہ ہے۔ فکر علماء اسلام کہاں تک ہے، خالی یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، پرواز فکر کہاں تک ہے، یہ سوچ لیجیے آپ۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ دماغ کی پرواز اور اڑنے کی طاقت جو ہے وہ کہاں تک ہے۔ ہم نے پرندے اڑتے دیکھے ہوں گے، یہ 100 150 200 فٹ سے اوپر نہیں اڑ پاتے ہیں۔ لیکن جب راکٹ جاتے ہیں تو کبوتر کو آپ اس کے ساتھ اڑائیے، وہ معلومات کے آربٹ سے نکل گیا، یہ یہیں پر ہے۔ کیوں نظریہ جہل سامنے آیا یہ سن لیجئے، اس سے پرواز فکر کا اندازہ ہوگا۔ مکے کے بڈھے جو تھے وہ یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ بچپن میں ان کو اس طرح دکھائی دیں کہ تختی ہاتھ میں، ستلی سے دعوات اس میں بندھی ہوئی، 2-3 قلم جیب میں، بستہ کندھے پر، اس کے بعد لبے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد بیٹھے تختی لکھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے تو کہتے ہاں ہم نے دیکھا ہے، پڑھے لکھے ہیں۔ یہ منظر انہوں نے دیکھا نہیں، لہذا یہ جہالت کے قائل ہو گئے، اس لیے کہ عالم نور تک ان کی فکر گئی نہیں کہ آنے والا یہاں کا نہیں ہے، وہاں سے آ رہا ہے۔ ہم نے رسول کے علم کو قرآن سے پہچانا، اور وہی آیت جس آیت سے لوگوں نے یک استدلال کیا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اسی آیت سے ہم نے استدلال کیا کہ وہ پڑھے لکھے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کوئی سمجھدار انسان کسی جاہل آدمی کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ یہ پڑھائے گا۔ کوئی پڑھا لکھا انسان کسی جاہل آدمی کے لیے یہ نہیں کہے گا کہ یہ پڑھائے گا۔ کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر کسی پروفیسر کو اپائنٹ کرنے کے بعد یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے ایک جاہل آدمی اپائنٹ کیا ہے جو تمہیں فلاں سبجیکٹ پڑھائے گا۔ ہمارا جب ایک پڑھا لکھا آدمی اتنی بیوقوفی کی بات نہ کرے گا تو یہ خدا فرما رہا ہے کہ اللہ نے امیوں میں سے ایک کو رسول بھیجا ہے جو تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تو اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو تعلیم دے گا کہاں سے؟ ارے پڑھا لکھا نہیں ہے تو پڑھائے گا کیا؟ اب کہیے آخرکار آپ کو کیا بے چینی ہے؟
ہم کو بے چینی اس لیے ہے کہ ہم نے علم رسول کو آل رسول سے سمجھا ہے۔ تاریخ انسانیت میں ایک عالم گزرا ہے جس سے بڑا عالم شاید چشم فلک نے دیکھا نہ ہو، جس کے پاس جو مسئلہ لے کے آیا ان نے منٹوں میں حل کیا، جس کے دروازے سے سائل کبھی محروم نہ گیا، جس نے ممبر پر بیٹھ کے سلونی کہا، جس کو دنیا نے مانا ہو یا نہ مانا ہو لیکن اس کے علم سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کے دوستوں نے تو اس کو عالم کہا ہی، اس کے دشمنوں نے بھی اس کو عالم مانا۔ لیکن جب کوئی علم میں بہت بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو یہ تحقیق ہوتی ہے یہ پڑھا کہاں ہے۔ یہ صاحب سلونی عالم جو ہے، جب ہم نے پوچھا عربوں سے کہ یہ پڑھا کہاں ہے تو سارے عرب چپ، بغیر پڑھے تو علم آتا نہیں۔ کوئی ایک نہ بولا کہ ہم نے پڑھایا ہے۔ ارے اعلیٰ تعلیم نہ صحیح، پرائمری صحیح، وہ بھی کوئی نہ قبولا کہ ہم نے الفابیٹس لکھنا سکھائے ہیں، ہم نے الف ب پڑھایا ہے، یہ بھی کسی نے نہ قبولا۔ جب سب چپ رہے تو ہم نے کہا اسی سے چل کے پوچھے جو ہر مسئلے کا جواب دیتا ہے، وہ اپنے متعلق بھی بتائے گا۔ تو ہم گئے، جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہا کیوں آیا ہے؟ کہا سرکار آپ ہی کے لیے ایک سوال لے کے آئے۔ کیا بتاؤ کیا سوال ہے؟ یہ بتائیے آپ کو پڑھایا کس نے؟ جو آپ اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ ڈنکے بج رہے ہیں، آپ کو پڑھایا کس نے؟ تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنے استاد کا نام بتایا۔ ایک دفعہ کہا علمنی رسول اللہ الفباب، رسول اللہ نے مجھے 1000 دروازے علم کے پڑھائے۔ اور ایک دفعہ کہا علمنی رسول اللہ زقن زقا، رسول نے مجھ کو اس طرح علم بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے۔ جن رسول کو امت بے پڑھا کہتی ہے، علی جیسا اسکالر کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول نے پڑھایا۔ تو عزیزان گرامی، علی جیسا عالم اور علی جیسا اسکالر کہہ رہا ہے مجھے رسول اللہ نے پڑھایا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھ کو رسول نے تعلیم دی۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا مگر دوسرا مسئلہ مشکل پیدا ہو گیا۔ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ علی کو کس نے پڑھایا۔ جو علی اتنے بڑے عالم ہو گئے، یہ مسئلہ تو سالو ہو گیا کہ علی کو رسول اللہ نے تعلیم دی، اس لیے وہ اتنے بڑے عالم ہو گئے۔ مگر اس سے زیادہ پیچیدہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ علی کہتے ہیں مجھے رسول نے پڑھایا، امت کہتی ہے رسول خود بے پڑھے لکھے تھے، تو بے پڑھا لکھا کسی کو کیسے اتنا پڑھا دے گا کہ علی بن جائے؟ عزیزان گرامی، سوچیے آپ کہ مورخین نے کیا دھاندلیاں کی۔
تو جہاں تک نورانیت کا سوال ہے وہ ہم نے قرآن سے سمجھی، جہاں تک علم کا سوال ہے وہ ہم نے قرآن سے سمجھی، جہاں تک عصمت کا سوال ہے اس کو ہم نے قرآن سے سمجھا۔ اس لیے کہ ہم کو آپ کو کسی کو بھی غلطی نہیں کرنا چاہیے، گناہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے۔ اور اسلام منع کرتا ہے انسانوں کو گناہ کرنے سے یا غلطی کرنے سے، لیکن ہماری ایک غلطی ہے، ایک انڈیویجول کی غلطی ہے۔ ہماری یہ غلطی جو ہے وہ ایک انڈیویجول کی غلطی ہے، اس کا جو کچھ اثر پڑے گا وہ ہمارے اوپر پڑے گا، جو بھی عذاب ہو اس کا، جو بھی ہو، جیسا اللہ فیصلہ کرے وہ ہمارے اوپر ہو۔ لیکن رسول کی غلطی جو ہے وہ انڈیویجول کی غلطی نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہوں۔ رسول کی پوری زندگی میں، پوری لائف میں اگر ایک غلطی بھی ہو جائے تو وہ انلارج ہو کے پورے مذہب کو ڈھانپ لے گی۔ خدا جانے نماز میں غلطی ہو گئی، خدا جانے روزے میں ہو گئی، خدا جانے حج میں ہو گئی، خدا جانے قرآن کی عیسائیت میں ہو گئی، خدا جانے قرآن کی عیسائیت میں ہو گئی، خدا جانے فلاں مسئلے میں ہو گئی، نکاح کے مسئلے میں ہو گئی، میراث کے مسئلے میں غلطی ہو گئی، طلاق کے مسئلے میں غلطی ہو گئی، کدھر ہو گئی، کیا ہو گئی؟ پورا اسلام ڈاؤٹ فل ہو جائے گا، ہر جگہ غلطی غلطی دکھائی دے گی۔ اور اس کے علاوہ کہا نہیں تبلیغ میں غلطی نہیں کرے گا، کہا کرے گا کیا پرسنل لائف میں کر سکتا؟ آئے ہائے، آپ نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ہم نے ہمیشہ کہا کہ بغیر استاد کے کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ جن لوگوں نے قرآن کو کافی کہہ کے خود سے پڑھا ان کی سمجھ میں قرآن آیا نہیں۔ رسول کی یہاں انڈیویجول کی حیثیت ہی نہیں ہے، ماں محمد اللہ رسول، محمد نہیں ہے مگر رسول۔ توجہ کیجیے گا، محمد نہیں ہے مگر رسول۔ دیکھیے لفظیں ہیں، لینگویج ہے، اس کو پہچانیے۔ محمد رسول ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، دونوں میں فرق کیا ہے؟ محمد رسول ہیں، ٹھیک ہے، ایک مطلب یہ نکلا کہ رسول ہیں، لیکن رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہر آدمی کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں۔ استاد کے سامنے جاتا ہے تو شاگرد ہے، شاگرد کے سامنے جاتا ہے تو استاد ہے، دوست کے سامنے جاتا ہے تو دوست ہے، بڑے کے سامنے جاتا ہے تو چھوٹا ہے، چھوٹے کے سامنے جاتا ہے تو بڑا ہے۔ ہوتا ہے نا، آدمی کی حیثیت بدلتی ہے۔ اللہ نے ساری حیثیتیں ختم کر کے اپنے حبیب کی ایک حیثیت رکھی، وہ ماں محمد، محمد کچھ نہیں ہے، کیا ہے؟ الا رسول، صرف رسول۔ تو یہ چلے تو رسول، رکے تو رسول، بولے تو رسول، چپ رہے تو رسول، سینے پر سلائے تو رسول، کندھوں پر بٹھائے تو رسول۔ آئیے جلدی سے ایک بات اور سن لیجئے اور پھر بات کل آگے بڑھے گی۔
دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو نمونہ عمل بنایا ہے. دوسری جگہ قرآن نے ارشاد کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو. اب اگر رسول کی زندگی میں ایک غلطی بھی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے وہ غلطی بھی چاہتا ہے. اور اگر نہیں چاہتا ہے تو یا تو مینشن کرے کہ سوائے اسے ایک واقعے کے، اور اگر مینشن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری لائف کو علیم و خبیر اللہ جان کے اتباع کا حکم دے رہا ہے. اب سمجھے آپ ہم نظریہ عصمت کے کیوں قائل ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ میں نے جلدی جلدی آج اپنے آئندہ کے بیان کا تھیم آپ کو سمجھ دیا. اب یہ بیان اسی عنوان پر ڈیولپ ہوگا اور اس کے اندر تاریخ کے دونوں طرح کے واقعات آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اعتراض ہوتے ہیں وہ بھی اسی نظریے کی وجہ سے، اور جو باتیں مانی جاتی ہیں وہ بھی اسی نظریے کی. اب ہمارے پاس امام حسین کے لیے نظریہ عصمت و علم و نور ہے، لہذا جب وہ کربلا گئے تو ان کے اس عمل کو ہم دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، اور جن کے پاس نظریہ مادیت و خطا و جہل ہے وہ کربلا جانے کے عنوان کو دوسرے طریقے سے دیکھتے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت ہے کربلا میں، اس کے بعد گئے. کیوں گئے؟ اس لیے کہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں نہ جاؤں گا تو اسلام مر جائے گا. وہ لوگ جن کے پاس یہ نظریہ نہیں ہے وہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب معلوم تھا اور آپ کہتے ہیں کہ جانتے تھے تو کیوں گئے. ان کا خیال یہ ہے کہ بے خیالی میں گئے اور وہاں جا کے گرفتار مصیبت ہو گئے. عزیزان گرامی، آج محرم کی پہلی رات ہے. حسین کا قافلہ کربلا سے قریب آ گیا ہے. پہلی رات شروع ہو گئی محرم کی. تاریخ بتاتی ہے کہ قافلہ راستے میں تھا، ایک آدمی کوفے کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا. امام نے فرمایا کہ اس کو روکو، شاید اس کے پاس میرے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع. امام سب جانتے تھے لیکن اتمام حجت مقصود تھا. اس آدمی کو لوگ لے کے آئے، انہوں نے امام کو ادب سے سلام کیا. آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں کوفے سے آ رہا ہوں. کیا تمہارے پاس ہمارے بھائی مسلم کی کوئی اطلاع ہے؟ کہا اگر آپ چاہیں فرمائیں، میں کچھ آپ سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے تو اس نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں آپ سے واقف ہوں اور میرے دل میں آپ سے ہمدردی ہے، محبت ہے. میں جب کوفے سے چلا ہوں تو مسلم کا سر کوفے کے دارالعمارہ پر لٹکا تھا اور مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں تشہیر ہو رہی تھی.
یہ بات میں نے آپ سے الگ اس لیے کہہ دی کہ اگر میں سب کے سامنے کہتا تو لازمی طور پر آپ کے ساتھیوں پر اس کا خراب اثر پڑے گا، لہذا جو اصلی بات تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ جس طرح مناسب سمجھیے اس طرح آپ اپنے ساتھیوں کو اس کی اطلاع دیجیے۔ وہ یہ کب جانتا تھا کہ یہ ساتھی سب تمنا شہادت میں جا رہے ہیں؟ امام اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے اپنے ساتھیوں کے سامنے اور فرمایا کہ اے بھائی، ہمارا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، جو تو نے ہم سے بیان کیا ہے سب کے سامنے بیان کرتے۔ اے لیجیے، اس نے دلخراش خبر سب کے سامنے بیان کی۔ روایت بتاتی ہے کہ سب نے سنا، یہ حسین کا لشکر تھا، اس میں کوئی اضطراب و بے چینی اور ڈسپلن کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ جب پردیس میں بھائی کی شہادت کی خبر سنی ہوگی تو مسلم کے بھائیوں پر کیا گزری ہوگی، عباس پر کیا گزری ہوگی، علی اکبر پر کیا گزری ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں کبھی کبھی محرم کی پہلی رات اس بے کس شہید کو نذرانِ عقیدت پیش کرتا ہوں جو کوفے میں اکیلا شہید کر دیا گیا۔ حضرت مسلم امام حسین کے سفیر تھے، لہذا بڑے ملتے جلتے انداز ہیں آقا سے۔ روایت بتاتی ہے کہ 8ویں ذی الحجہ کو شام کے قریب مسلم کوفے کی گلیوں میں چل رہے تھے، ایک ضعیفہ دروازے پہ بیٹھی تھی، اس سے پانی مانگا، پانی پی کے وہیں ٹھہر گئے۔ اس نے کہا گھر جائیے، آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے، شہر کی فضا پرآشوب ہے۔ کہا وہ کہاں جائے جس کا گھر نہ ہو؟ کہا کیا آپ پردیسی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کے۔ کس خاندان کے ہیں؟ کہا بنی ہاشم۔ کس کے صاحبزادے ہیں آپ؟ کہا عقیل۔ ایک دفعہ ضعیفہ نے سوچا اور سوچ کے غور سے دیکھا، کہا وہی عقیل تو نہیں جو علی کے بھائی تھے؟ کہا وہی عقیل۔ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، کہا میرا غریب خانہ حاضر ہے، آئیے۔ رات بھر مسلم نے طوا کے گھر میں عبادت کی، سویرے دشمن آ گئے، اسلحہ سجا کے نکلے، سلام ہو اس پر جس کو وصیت کرنے کے لیے کوئی نہ ملا۔ بڑی شان سے لوٹے رہے اور فوج کے سردار اور فوج منگاتے رہے، کٹتی رہی۔ آخر میں ابن زیاد نے کہا کہ سامنے کی لڑائی میں یہ نہیں مارے جائیں گے، ان کو دھوکے سے قتل کر، اور دھوکے سے حضرت مسلم کو ایک گڑھے میں گرایا گیا۔ عزیزان گرامی، جملہ سنیے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا جب مسلم گڑھے میں گرے تو وہ فوجیں آگے بڑھی جن کے ہاتھ میں لمبے نیزے تھے، حسین کے شیر کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا۔ آئے میرے مولا حسین، ادھر حسین کا قافلہ چل رہا تھا، ادھر مسلم دنیا سے